الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین حضرات، ابھی ہم انشاءاللہ اعتکاف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اعتکاف کے بارے میں اس کی ثبوت کہاں سے ہے اور اس اعتکاف میں ہمیں کیا فائدے ملیں گے دنیا کے اندر بھی اور موت کے بعد بھی۔ شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیں۔ علم سے انسان کو عمل کا فائدہ بھی ملتا ہے۔ تشریف لائے آج اللہ جل شان کا فرمان مبارک یہ ہیں سورہ بقرہ میں وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب آپ مساجد میں ہو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کر لیں، مراد اپنی بیوی کے ساتھ بدن نہ ملائے، ان کے ساتھ جماع نہ کر لیں۔ تم لوگ اعتکاف والے ہو، یہ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک یہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ پاک رکھنا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، والرکع السجود اور سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا۔ ابھی اعتکاف میں ہمیں کیا فائدے ملیں گے؟ اصل ہمارا فائدہ وہ ہمارا پہلا فائدہ ہمیں ایمان وال کا ہے۔ آج کے دور میں ماحول انسان کو اکثریت میں صحیح نہیں ملتا۔ ایک بندہ نیک ہوتا ہے، اس کے ارد گرد لوگ اس کی مزاج دین سے ہٹ کے ہوتی ہے، اس کا مزاج دین سے ہٹ کے ہوتا ہے، گھر کا ماحول بھی اس کا ثمرہ نہیں دیتا ہے دیندار بندے کا، اور باہر تو وہ تو دوسری بات یہ ہے۔ انسان جب باہر ماحول میں رہتا ہے، ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک صحیح بندہ ہوتا ہے، لیکن ارد گرد ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ اعلیٰ ترین فتنہ موبائل کے غلط کا استعمال کرنا، یہ اعلیٰ ترین فتنہ ہے۔ اور ہم نے اللہ جل شانہ نے ہمیں فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں صرف ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو تمہارا ایمان ہو، تم ایمان لے کے آؤ گے، میں تمہیں ہر حال میں کامیاب کروں گا۔ آخرت میں تو جو کامیابی ایمان کے بغیر کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ ابھی ہم ایمان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا دشمن شیطان مردود وہ ہر حال میں آخر میں
نزع کی حالت میں انسان پہ محنت کرتا ہے کہ یہ کلمے سے ہٹ جائے، ایمان سے ہٹ جائے، ایمان سے نکل جائے، اس کے اعلیٰ ترین کوشش نزع کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس نے برسیسا جیسے بنی اسرائیل والے کو گمراہ کیا۔ اس کی محنت ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں ایمان کی حفاظت کیسی ہونی چاہیے؟ ہم قرآن پاک عظیم الشان کی طرف آئیں۔ سورہ کہف میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم علیحدہ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ جل شانہ کے علاوہ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ابھی غار میں پناہ لے، يَنشُرْ لَكُمْ، رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہاری اپنی رحمت پلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، تمہارے کاموں میں آسانی مہیا کرے گا، تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان کو مہیا کرے گا۔ تم تو اپنے جگہ سے آ چکے ہیں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، تم اپنے ایمان کو محفوظ بنانا چاہتے ہو، اب اس غار کی طرف آ جاؤ، غار میں یہ پناہ لے۔ ابھی اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آج کے فتنے کا دور اعلیٰ ترین فتنے کا دور جاری ہے، غلط ماحول کا نظام ہے۔ ابھی اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر اعلیٰ درجے پر لازم ہے۔ یہ ہم نہ سوچیں کہ آج کا ماحول غلط ہے اور میں صحیح طریقے پہ زندگی نہیں گزارتا، نہیں، مجھے اور آپ کو اللہ جل شانہ نے خود فرمایا ہے، تم اپنی ایمان کی حفاظت کہاں کرو؟ اصحاب کہف کا غار تھا، آج بھی ہماری ایمان کی حفاظت کی جگہ موجود ہے۔ مساجد، مراکز، خانقاہ، مدارس، یہ جگہ آج ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت یہاں کر سکتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اور آج الحمدللہ رمضان کے جو ہمارا مہمان ابھی بھی ہیں، پہلے بھی تھا، ابھی ہمارا مہمان ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی تک۔ ہم اپنے مہمان کی خیال رکھ لیں۔ ہم مساجد کے اندر اعتکاف ماحول بنائیں۔ اعتکاف اعلیٰ ترین عبادت ہے۔
یہ تقرب اللہ ثواب کا کام، اللہ جل شان کی رضامندی، گناہوں کے معافی کے پوری امید ہے اس میں۔ اور اس اعتکاف کا مقصد اللہ جل شان کا قرب حاصل کرنا ہے، ایک مستقل عبادت ہے، یہ ابدیت کی شان ہے، یہ شان ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ مزمل کی طرف ہم آئے، اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک یہ ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ اپنے رب کا نام لیجئے سب سے الگ ہو کر۔ اور اعتکاف میں انسان لوگوں سے الگ ہوتا ہے، ماحول کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور اعتکاف میں عظیم ترین ہمیں جو ملے گا وہ شب قدر ہمیں ملے گا۔ اعتکاف کے دوران تمہارا سونا بھی وہ عبادت ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اور اعتکاف کے دوران سب سے الگ ہو کے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مخلوق سے تو میں الگ ہو گیا، لیکن میرے پاس جو ہیں موبائل ہیں، اس سے بھی الگ ہونا انتہائی اعلیٰ درجے پہ ضروری ہے، اس سے بھی الگ ہونا ضروری ہے۔ ابھی حدیث کی طرف ہم آتے ہیں کہ حدیث میں کیا ملتا ہے ہمیں، ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک کیا ہے۔ پہلی بات، اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک یہ ہے کہ میں زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنے گھروں یعنی مساجد کے آباد کرنے والوں کو، میرے لیے محبت کرنے والوں کو، سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میں اس سے عذاب کو پیر لیتا ہوں۔ عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، میں عذاب نازل فرماتا ہوں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں میرے مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے مساجد کو آباد کرنے کے بارے میں فرمایا، اس کے بعد آپس میں ملاقات، محبت اللہ جل شانہ کے لیے بیان فرمایا، اس کے بعد سحری کے وقت استغفار بیان فرمایا۔ وجوہات کیا ہیں؟ ان 2 چیزوں کی بنیاد وہ مساجد کی آبادی ہے۔ مساجد کی آبادی ہوگی تو میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں کسی کے ساتھ سلام کلام کرتا ہوں وہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، اور سحر کے وقت میں استغفار کرتا ہوں، سحر کا وقت آ جائے تو میں استغفار کروں گا۔ بنیاد مسجد ہے۔ دنیا کے اندر ہمارا دستور یہ ہے، ہم کسی کو کلام کرتے، کسی کو بات کرتے، خط لکھ کر بیچتے ہیں تو خط کے اندر وہ بات لکھتے ہیں جو سارے باتوں کو اپنے سمٹ میں لیتے ہیں۔
گویا کہ سمندر کو ہم کوزے میں بند کر لیتے ہیں، جس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ جل شانہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں بنیادی چیز مساجد کی آبادی بیان فرمائی، اور اللہ کے حبیب، یہ شعبہ ایمان کی حدیث ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے، شیطان انسان کا بیڑیا میں دشمن ہے، جیسے بکریوں کا دشمن بیڑیا ہوتا ہے، وہ موقع پاتی ہی الگ ہونے اور کنارے پر آنے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے، پس تم گاٹیوں میں الگ ہو جانے سے بچو اور اپنے اوپر جماعت کے ساتھ، اکثریت کو جماعت کے ساتھ رہنے کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑو۔ مسلم احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ جس طرح کہ وہ بیڑیا بکریوں کو کہا جاتا ہے، تمہارا سب سے اعلیٰ ترین دشمن وہ تمہارا شیطان ہے۔ تم جب الگ ہوگے ماحول سے تو تمہیں بھی شیطان بھی بیڑے کی طرح تمہیں کھا جائے گا۔ اگر تم ماحول میں ہوتے، مسجد کے اندر ہوتے، نیک ماحول میں ہوں گے تو بیڑے تمہیں نہیں ہو کر سکتے۔ اور متقف بندہ یہ اللہ جل شانہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ مسلسل مسجد میں ٹہرا رہتا ہے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ مسجد جو بندہ مسجد میں آتا ہے وہ اللہ جل شانہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کا میزبان بن جاتا ہے۔ میزبان پر حق ہوتا ہے کہ مہمان کی اکرام کر لے۔ ابھی اللہ جل شانہ کے سامنے ہم اپنی فریاد سامنے رکھ کر اعتکاف کے دوران، اے اللہ میں تو ساری دنیا چھوڑ کے میں تیرے پاس آ چکا ہوں، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یہ فریاد کر لے، اے اللہ ابھی تو آ جا، پھر دیکھ لے کیا بنتا ہے۔ لیکن اعتکاف شرائط کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ اور یہ بندہ متقف والے بندے کا ضامن اللہ جل شانہ ہے، اور رمضان مبارک میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی شعب الایمان کی حدیث ہے، کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرہ جیسا ہے۔ آج میں تو حرم شریف میں نہ ہوں، لیکن میرے رب نے، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بیان فرمایا، تم اپنے ماحول میں بھی رہ کر تم یہ اجر مل سکتا ہے۔ جس طرح پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ کیا۔ تو آپ کو جب عمرے کا ثواب ملتا ہے مسجد میں، تو یہ گویا آپ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اعتکاف کے